अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। गुज़श्ता 12 दिन से अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। कल मार्को रूबियो ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और आज तस्लीम किया है कि ईरान मुज़ाकरात नहीं चाहता, लिहाजा उसे कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान और अमेरिका की जंग से मशरिक़ वस्ता का जहां अमन दाव पर लग चुका है, वहीं आलमी मईशत भी तबाही के दहाने पर खड़ी है, क्योंकि सिर्फ आपना हुर्मुज़ की बंदिश से ही तजारत मुतासर नहीं हो रही है, बल्कि बाबुल मंदब बंद होने से भी मौशी बहरान जन्म लेता दिखाई दे रहा है। इस आलमी मौशी बहरान की लपेट में आने से पहले ही पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान डीजल तकरीबन 52 रुपये और पेट्रोल तकरीबन 17 रुपये फ़ी लीटर बढ़ चुका है। यूँ मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आ गया है और शायद इस तूफ़ान के नतीजे में अवाम भी सड़कों पर आ जाएं, क्योंकि हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ऑन दी अदर हैंड, उनके बयान के बाद सियासी माहौल भी गर्म हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल भी हुकूमत की परेशानी में इजाफा शायद कर सकती है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं। तासुर दिया जा रहा है कि शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई दरार पैदा हो गई है, मगर कुछ बैद नहीं है कि इलेक्शन रिज़ल्ट सामने आने के बाद वफाक की तरह आज़ाद कश्मीर में भी दोनों जमातें कोई मिल के इत्तेहाद बना लें और हुकूमत कर लें। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि एक दूसरे के बयानी से इख्तलाफ और पॉलिसीज़ पर एतराज़ करके इलेक्शन लड़ने वाली जमातें हुकूमती बेंचेस पर एक साथ कैसे बैठ जाती हैं, वहाँ उनका बयानिया क्यों नहीं टकराता और पॉलिसीज़ मुतनाज़ क्यों नहीं होती, और फिर जब ये सूरत हाल हो रही होती है तो इन बिटवीन स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर से जो स्टोरीज़ बाहर आ रही होती हैं उस पर भी यूँ लगता है कि शायद दोनों आपस में इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन आवाम को बहरहाल इसमें कुछ मिलता नहीं है। इस पर बात करेंगे। आज हमें बड़ा ज़बरदस्त पैनल ज्वाइन कर चुका है। सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और कॉलमिस्ट मौज़र अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इनके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जर्नलिस्ट ताहिर मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। मौज़र अब्बास साहब, ये हम कहाँ खड़े हुए हैं? वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रंप साहब थोड़ी सी हल्की सी धमकी देते हैं या आंखें दिखाते हैं तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। हालांकि ज़ाहिर है कि हम सालिस का किरदार तो अदा कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि सारे मामला अफाम तफहीम से हल हो जाएं। ये जो ओगरा पर छोड़ा है डेली बेसिस पर कीमतें कम करना और बढ़ाना, आप समझते हैं हुकूमत ने सही डिसीजन लिया है? नहीं, बिल्कुल ठीक डिसीजन इसलिए नहीं लिया कि मेरा ख्याल है क्योंकि हमारी जो गवर्नेंस का हाल है वो बहुत बुरा है और जब आप ऐसे डिसीजंस करते हैं तो उसका जो फॉलो आउट, क्योंकि देखें पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो वो सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती, वो तकरीबन तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट। सबसे ज़्यादा जो एक आम आदमी जो है बसों में ट्रैवल करता है, इवन ऑटो रिक्शाज में ट्रैवल करता है, उनके किरायों में इजाफा हो जाता है। और अब आप समझें कि सिर्फ अगर रोज़ाना की बेसिस पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो रोज़ाना ही की बेसिस पर ये चीज़ें भी बढ़ती हैं। बिल्कुल। और जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो इनकी कीमतें कम नहीं होती, वो वहीं की वहीं रहती हैं। तो इसलिए ये बराह रास्त मुतासिर कर रहा है एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को। ये इतना ख़राब फ़ैसला है और मैं इसलिए क्या, हो सकता है दुनिया के बहुत से ममालिक में ये फ़ैसले होते हों और इसकी बहुत लॉजिक भी हो, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि चीज़ें जो है जब नीचे के इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको रोकने के लिए कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और ये शायद हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि अगर ये मामला चंद महीने जारी रहा तो इसका बहुत ज़्यादा एक अनार्किस्ट वाली सिचुएशन पाकिस्तान में खड़ी हो सकती है। इसलिए कि लोग, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, जब वो लिमिट से क्रॉस कर जाएगी, चाहे उसके जो भी रीजंस हों और जेन्युइन रीजंस हों पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के, लेकिन आप बाकी चीज़ों की कीमतों को तो रोक सकते हैं। अगर आप उसको भी नहीं रोक सकते, उन्हें भी उधर ही स्टेबल नहीं कर सकते, तो फिर ये बहुत तकरीबन नामुमकिन सी बात है कि लोग इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना करें। ठीक है, अब वो एक चीज़ के महंगाई तले पिसे हुए हैं। हमारे यहाँ रिवायती तौर पे उस तरह के रुझानात नहीं हैं कि एकदम लोग सड़कों पर आ जाएं और चीखो पुकार हो जाए और वो, लेकिन हर चीज़ की एक इंतहा होती है और जिस अंदाज में ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं
मुझे लगता ये है कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत बुरी तरह आएगा लोगों पर, और फिर लोग रिएक्ट करेंगे इस पे। मतलब ज़ाहिर है कि आम बंदा ज़्यादा मुतासर हो रहा है, जिसकी गाड़ी या बाइक में पेट्रोल डलना है, मजबूरन उसने डालना है, वो कुछ अरसे के बाद सोचेगा तो सही कि उसको क्या करना है, और हुकूमत क्या इससे पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। अच्छा प्राचा साहब, ये पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि जो अभी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ईरान यूएसए जंग के दौरान जो है वो डेली की बुनियाद पर ये फैसला कर रहा है। हमारे साथ और भी हमसाये ममालिक हैं, लेकिन उनका इस तरह का स्ट्रक्चर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। और पाकिस्तान, आपको पता है कि उन ममालिक में भी रहा है इस जंग के दौरान जिन्होंने 500 एक दिन आया था कि पर डे फी लीटर जो है वो भी पेट्रोल बेचा, फिर वज़ीर आज़म को आके कम करना पड़ा थोड़ा बहुत। सबसे महंगी बिजली हम ऑलरेडी खत्ते में दे रहे हैं। एनीवेज, आपको क्या लगता है कि ये जो स्टाइल या ये जो पाथवे अपनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत ही मजबूरी थी? कोई इसका और वे आउट नहीं था कि आवाम को थोड़ा बहुत, जैसे वो सब्सिडाइज कह रहे किया जाए, उन्होंने हफ्ते में 2-3 छुट्टियां भी पहले दी थी। वाकई बिल हो आवाम को कुछ रिलीफ देने की तो फिर बहुत सारे मीन्स एंड वेज निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये जब से ये जंग शुरू हुई 28 फरवरी से, तो ये पेट्रोलियम प्राइस जो है ये बड़ा मिस्टीरियस सा रह गया। यानी पहले कहा गया कि हमारे पास 20 दिन के ज़खायर हैं, लेकिन पहली रात ही प्राइस बढ़ा दी गई, और जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या रिफाइनरीज हैं, पिछले 4 महीनों में बेतहाशा उनका मुनाफा बढ़ा है। लेकिन अगर नुकसान में रहे हैं तो पाकिस्तान के अवाम नुकसान में। मदर साहब दुरुस्त फरमा रहे थे कि जब तेल की प्राइस बढ़ती है तो हर चीज की बढ़ती है। आप इमेजिन करें, इस्लामाबाद में टमाटर नहीं मिल रहा। अच्छा। वो इतना महंगा हो गया कि जो दुकानदार हैं वो मंडी से उठाते नहीं है कि आगे बिकेगा। वो अवाम के गाल जो लाल हो गए हैं तो उन्होंने कहा इससे गुजारा कर लें, वो आपको लाल डीजल तो टमाटर क्यों 30 चाहिए? रुपए डीजल तो 30 रुपए उस रात बढ़ा था, लेकिन काश उसी रात तक महदूद हो जाता। वो परसों भी बढ़ा, वो कल भी बढ़ा, वो आज भी बढ़ेगा। यानी वो 30, 40, 50 रुपए हफ्तेवार बढ़ाने की बजाय हुकूमत ने एक चोर दरवाजा निकाला है कि रोजाना की बुनियाद पर 5 रुपए 7 रुपए बढ़ा दो, ज्यादा फील नहीं होगा। क्वांटम ज्यादा हो तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा आता है। लेकिन ये अगर 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए अच्छा होता कि जब कीमतें कम आई तो हुकूमत उसका पूरा बेनिफिट भी आवाम तक पहुंचाती। यानी उसमें फिर आपने 2.5 रुपए डेवलपमेंट लेवी लगा दी, फिर उसके बाद कोई क्लाइमेट डेवलपमेंट लेवी लगा दी। इस तरह से हुकूमत जो अपने अखराजात हैं वो तो इधर से निकाल के पूरे कर रही है। बिजली के हम बिजली की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो बेतहाशा बिजली के बिल बढ़े आवाम के लिए, जो बिजली गिरी आवाम पे, लोगों के ऊपर 2.5 लाख रुपए बिल आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, कहते हैं आप जो है वो किस्तें करवा लें, ये हम रिवाइज नहीं कर सकते। तो किस चीज का रोना रोए? यानी ठीक है क्राइसिस है, इस हद तक तो हुकूमत की बात दुरुस्त है, लेकिन उसका कम अज कम ये होना चाहिए था कि सारा बर्डन तो अवाम पे ना आता। सारा बर्डन अवाम पे हो गया। जो करोड़ रुपए वाले हैं वो भी वही पे कर रहे हैं, और जो 10 रुपए वाले हैं वो भी वही पे कर रहे हैं। यानी जो 10 रुपए वाला ये ना समझा जाए कि गाड़ी वाला 10 रुपए है, जिसने वैगन का किराया देना है उसका किराया भी बढ़ गया, जिसने बस का किराया देना है उसका किराया भी बढ़ गया, जिसने टमाटर खरीदना है, जिसने मिर्चें खरीदनी है, मैं ग्रीन चिल्ली की बात कर रहा हूँ, हरी मिर्चों की, वो सारा बढ़ गया। यानी बोझ इक्वल पड़ गया। कम अज कम हुकूमत को इस हवाले से जरूर सोचना चाहिए था। बजट भी पास करवा लिया, खसारे का बजट हो या सूबों से पैसे ले लिए, ये कोई अजीब सी सूरत हाल में हम रह रहे हैं। ठीक, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अपने मेहमानों से पूछते हैं, ताहिर मलिक साहब, हुकूमत की पॉपुलैरिटी से ज़ाहिर है कि बढ़ती तो नहीं है, लेकिन जो अभी मज़हर साहब कहते हैं कि अवाम फिर बाहर निकलेंगे, कोई चांसेस होते हैं कि अवाम भी बाहर निकलें? क्योंकि अब मजबूरी ये है कि जिस बंदे ने रोज़ की दिहाड़ी लगानी है, कमाना है, वो फिर दिहाड़ी लगाएगा या फिर हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलेगा? अच्छा, आपके सवाल से पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये सीधा सीधा ना पाकिस्तानी हुकूमत की वॉर अगेंस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान है। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका और इसराइल और ईरान की जंग हो रही है, ये बेसिकली जो मसला मेरा हाल है हमें समझना चाहिए। मसला ये है
کہ پاکستان کی جو ریاست ہے، جو ہمارے اخراجات ہے، میرا خیال شاید دنیا کے سب سے زیادہ جو حکومتیں خرچتی ہیں اپنی انکم کے حساب سے، اس میں ہم آتے ہیں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں عوام کے ساتھ ظلم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پر کیپٹا تقریباً 1900 سے 2000 ڈالر ہے، اور امریکہ کی پر کیپٹا ہے 90,000 ڈالر۔ تو آپ 90,000 ڈالر کی سوسائٹی کا پیٹرول مجھے ڈالر میں بیچتے ہیں، پہلے تو ظلم یہ میرے سے کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد 116 روپے میرے سے ٹیکس اس پہ لے لیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو 90,000 ڈالر والی سوسائٹی ہے وہاں پہ تقریباً پیٹرول آج بھی 270 روپے کا ہے، مجھے آپ نے 340 پہ کیا، 116 آپ میرے سے اوپر سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پاکستان کی حکومت کا وہ ڈاکہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 راستے ڈھونڈے ہیں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ انکم نہیں بڑھانی، اپنے اخراجات کم نہیں کرنے، 3 ان کے پاس راستے ہیں گریبان ہیں۔ ایک تو یہ پکڑتے ہیں آپ کو سب سے پہلے سیلری کلاس کی، نمبر 1 پاکستان میں جو ٹیکس لیتے ہیں سیلری سے لیتے ہیں، نمبر 2 پہ آ جاتا ہے آپ کا یہ پیٹرول جو 116 آپ سے پر پرسن لے رہے ہیں، تیسرا ہے بینک۔ تو آپ کا سارا جو ٹیکس ہے نا وہ انڈائریکٹ ہے اور نان پروڈکٹیو ہے، اسی لیے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ جمود کا شکار ہے۔ یہ بڑا چھوٹا اس میں اسپیکٹ ہے کہ مہنگائی ہوگی، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا فنڈامنٹل مسئلہ ہے۔ پاکستان اکنومیکلی جو وائبل نہیں ہو رہا، اکانومی نہیں ہل رہی، جابس نہیں آ رہی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہوگا جس کی پر کیپٹا 1800-1900 ڈالر ہے، وہاں پہ بجلی اور پیٹرول ڈالر میں ہے، آپ کماتے 1 روپے میں ہے، جب 1 روپے آپ بل واپس کرتے ہیں تو 280 روپے کا بن جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں تھوڑا چاہ رہا تھا اپنا پوائنٹ آف ویو دینا۔ جو آپ کا سوال ہے میرا حل ہے وہ بڑی کامیابی سے اس حکومت نے اس طرح کی سچویشن پیدا کر دی ہے کہ عمران خان کا 22 اور 23 کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پاکستان، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھار کام ہے۔ میرا نہیں خیال عوام اگر غصہ بھی نکالیں گے ان کے پاس، تھوڑا سا میں اس طرح سمجھتا ہوں جس طرح ہاکی میں ہوتا ہے کہ ڈیفینڈر جو گیند سینٹر فارورڈ کو یا سینٹر جو آگے فارورڈ ہوتے ہیں ان کو گیند دیتے ہیں، وہ ڈی کی طرف جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں تو پولیٹیکل پارٹی ہے ہی کوئی نہیں، ایک نواز شریف جنرل سٹور ہے، ایک زرداری جنرل سٹور ہے، ایک عمران خان جنرل سٹور ہے، وہ ساری بند پڑے ہیں۔ تو جو مرضی آپ کرتے رہے، عوام کے پاس کوئی آرگنائز وے ہی نہیں ایکسپریس کرنے کا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یعنی کہ وہ آرگنائز وے ایک میرا خیال سے وہ جنرل الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا وقت درکار ہے، پتہ نہیں اس سے پہلے کوئی اب ہو جائے چیز تو ایک الگ بات ہے کہ اس کو ایکسٹینشن مل جائے، کوئی ایسے بھی فارمولاز بن جاتے ہیں پاکستان میں۔ لیکن کمنگ ٹو دا پوائنٹ جہاں سے یہ مہنگائی کا ایشو شروع ہوا، جو حکومت میں بتاتی ہے کہ بڑی مشکلات ہے، اسٹریٹ آف ہرموز بند ہے، اور جناب دیکھیں نا ہم تو کوشش کر رہے ہیں سبسیڈائز چیزیں کرنے کی لیکن ہو نہیں پا رہی، تو ابھی عوام کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، ہم اچھا بھی وقت لے کر آئیں گے۔ وہ ہے ایران اور یو ایس اے جنگ کی وجہ سے۔ مظہر صاحب، امریکی کانگریس نے فوج کے لیے جو ہے وہ 1.15 ٹریلین ڈالرز کا جو بجٹ ہے وہ منظور کر لیا، باوجود اس کے کہ بہت زیادہ دفاعی اخراجات کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ ایوان میں 212 کے مقابلے میں 216 ووٹ سے یہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب یہ جو جنگ ہے اس میں مسلسل پاکستان کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے کہ دوبارہ کوئی راہ ہموار ہو جائے۔ آپ کو کتنی کامیابی کے چانسز نظر آتے ہیں؟ کیونکہ اٹ فیلز لائک کہ جو ریجٹنس ہے فرام بوتھ پارٹیز، یو ایس اے اینڈ ایران اسپیشلی، وہ بڑھ چکی ہے۔ لیکن پہلی چیز تو یہ کہ ابھی جیسے طاہر صاحب بات کر رہے تھے، ایشو آپ کے یہاں یہ ہے کہ جہاں اور جو سب سے ڈینجرس ایریا ہے وہ یہ کہ جب کوئی ملک لیڈر لیس ہو جائے تو وہ اپرائزنگ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ہو نہیں رہی پاکستان میں، کوئی بظاہر نہیں نظر آتا ایسا کوئی، لیکن بہت سے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے انکلوڈنگ بنگلہ دیش کہ جو لیڈر لیس اپرائزنگ ہوتی ہے نا، اس کی ڈائنامکس بڑی مختلف ہوتی ہیں، اور جو ہمارے یہاں شاید ہمارے رولرز اس چیز کو اس لیے بھی نہیں کیونکہ وہ عوام سے بہت کٹے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ نظر آتا ہے ان کا رہن سہن نظر آتا ہے ان کا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو برڈن مجھ پہ پڑ رہا ہے، جو برڈن اس ملک کے عام آدمی پہ پڑ رہا ہے، اس کا کتنا برڈن جو ہے مجھے نظر آتا ہے اپنے حکمرانوں پہ یا اپنی اشرافیہ پہ یا اپنی بیوروکریسی کے اوپر، اس کے اوپر نہیں نظر آتا۔ اب اس جنگ کا جو دائرہ ہے وہ ظاہر ہے اس وقت ایران اور امریکہ کا سب سے پہلے دن سے یہ مسئلہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے۔ امریکہ کی اپنی الگ، امریکہ بھی کیا کہیں، اب اس کو امریکن پالیسی کہیں یا ٹرمپ پالیسی کہیں تو مختلف چیزیں ہیں۔ جو ٹرمپ کا جو اسٹائل ہے، اسٹائل آف گورننس ہے یا اسٹائل آف جو ہے رول ہے، وہ بہت مختلف ہے
اپنے سابقہ صدور کے مقابلے میں، اور وہ اگر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر چیزوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے یہ بڑی ڈینجرسلی پوائزڈ ہے، اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ خدا نخواستہ نہیں رکی، یعنی یہ ایسکلیٹ ہوتی چلی گئی، تو ظاہر ہے ہم تو خیر کسی گنتی میں نہیں آتے، لیکن یہ پورا خطہ اور جو ہے دنیا جو ہے وہ اس سے بری طرح متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ اور میرا خیال ہے پاکستان، ہاں میں نے وہی کہا کہ جو پہلے جو میڈیشن تھی اور پہلے جو میڈیشن ہو رہی تھیں اور اب جو میڈیشن ہو رہی ہیں اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پہلے بہت زیادہ ہوپ فل تھے، جو میڈیٹرز تھے وہ بہت زیادہ ہوپ فل تھے اور انہیں بہت تیزی سے پروگریس نظر آ رہی تھی، وہ بظاہر اس وقت نظر نہیں آ رہی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے، ایران نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے، اور جہاں اتنی ریجیڈیٹی آ جائے، جہاں کہیں بھی کوئی فلیکسیبل نہیں ہو، تو وہ نیگوسیشنز بھی بہت مشکل ہو جاتی ہیں اور پھر اس کا فال آؤٹ بھی بہت ڈینجرس ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ، ظاہر ہے ہم سب کی دعا یہی ہے کہ کسی طرح یہ مسئلہ ریزالو ہو، کیونکہ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ مسئلہ اگر ریزالو نہیں ہوتا تو ہم تو بالکل کسی گنتی میں ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہماری تو ماشاءاللہ جو گورنمنٹس ہیں، جو گورننس کی حال ہے، جو ایڈمنسٹریٹو صورتحال ہے، اس میں جو صورتحال سامنے آئے گی وہ ہماری شاید اس کا سوچنا بھی اس وقت محال ہوگا، لیکن میرا خیال ہے ہم ایک بہت ہی خطرناک موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے، اس کو نہ بڑھنے کے لیے میرا خیال ہے جتنی ایفرٹس کرنی چاہیے اس سے اور بہت زیادہ ایفرٹس ریکوائرڈ ہیں، ورنہ ظاہر ہے ہم ایک نو ون سچویشن پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر آزاد کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ مظہر عباس صاحب، گھر کے اندر جب ہم نظر ڈالتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو باہر پرفارم کر رہی ہے ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ گھر کے اندر اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہی ہے۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ یہ جو ابھی الیکشنز آ رہے ہیں آزاد کشمیر کے، میاں صاحب نے بائی دا وے ایک تقریر جی بی میں بھی کی تھی، اس کا اثر ہمیں جی بی میں دکھا نہیں اس طرح۔ اب کشمیر میں بھی انہوں نے ایک تقریر کی ہے، اور انہوں نے جہاں پر شکایت ساؤنڈ سسٹم کی وہاں پر انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کی شکایت نہیں کی، البتہ وزیر اعظم بنانے کی آفر ضرور دی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا اس کا رزلٹ بھی وہی نکلے گا جو جی بی کا رزلٹ تھا، آئی پی پی جیسا ایک کھلاڑی تھرڈ پارٹی انٹر ہو جائے گی، یا کچھ مختلف ہوگا؟ اب کی بار کچھ نون لیگ کے ہاتھ لگے گا؟ دیکھیں، ہمارے دو جو آپ نے بات کی نا کہ ہم انٹرنلی چیزوں کو اسٹیبلائز نہیں کر پا رہے، ہم انٹرنلی چیزوں کو صحیح معنوں میں ایڈریس نہیں کر پا رہے، ویدر اٹس بلوچستان اور ویدر اٹس کشمیر، دونوں جگہ ہماری جو کوششیں، جو میں کہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے بہت مختلف چیزیں بھی چیزوں کو ریزالو کر سکتی ہیں، لیکن بہرحال جو نون لیگ ہو یا ہمارے دوسرے حلقے ہوں، وہ ان کا جو سٹائل ہے وہ بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن ہم نے جو پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے اس میں چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ کشمیر میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف الیکشنز ہو رہے ہیں، دوسری طرف ایک پروٹیسٹ چل رہا ہے۔ اب اس پروٹیسٹ کی کوئی بھی ڈائنامکس ہوں، لیکن بہرحال وہ پروٹیسٹ موجود ہے، اور ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ بالکل بات چیت نہیں ہوگی، اور دوسری بیچ میں میڈیشنز کی بھی کوششیں ہوئی، وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ جو مسلم لیگ نون کو صرف یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ الیکشن بھی جس طرح مجھے لگا کہ، اور میرے بڑے جس طرح کہ انہوں نے ابھی اعلان کیا الیکشن کمیشن نے وہاں کہ فیزز میں الیکشن کرائیں گے، تو فیزز میں الیکشنز کرا کے کیا ہر فیز کے الیکشن کا رزلٹ پہلے اناؤنس ہوگا اور پھر دوسرے فیز میں جائیں گے، یا تمام فیزز کے الیکشنز کرا کے پھر ایک کمپائلڈ رزلٹ جو ہے اناؤنس ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ فیز وائز جاتے ہیں، ریزلٹس بھی فیز وائز جاتے ہیں، تو ظاہر ہے جو پہلا فیز جیتے گا اس کو ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہوگی اور ایک پولیٹیکل مائلیج اس کو مل جائے گا۔ تو یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں بھی جب فیزز میں الیکشنز ہوتے ہیں
स्टेट्स में, तो वो उनका फिर रिजल्ट जो है वो सारा कंपाइल्ड होकर एक साथ अनाउंस होता है। अब यहाँ क्या सिचुएशन होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के लीडर्स, मैं ख्वाजा साद रफीक से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है। हाँ जी। वो इसी तरीके से मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो एक दूसरे पे जिस तरह की अटैक कर रहे हैं इलेक्शंस, मेरा तो ज़ाती तौर पे मैं हमेशा से इस चीज़ का हामी हूँ कि कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, वहाँ की इंडिजिनस पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं उन्हीं को इलेक्शन लड़ना चाहिए, ठीक, बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी पीटीआई और वहाँ जिस तरह एक ज़माने में था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहीं की जमात होती थी, उसी को वही इलेक्शन लड़ती थी, वैसी जमातें आप सपोर्ट भले करें आप मुख्तलिफ उसको, लेकिन डिसीजन मेकिंग उन्हीं की होनी, लेकिन नुमाइंदगी जो है वो घर से होनी चाहिए ताकि जो मसाइल उनके टेम्परेचर को, मुस्लिम लीग नून को मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून उन खतरात को नहीं भांप पा रही जो हमें नज़र आ रहे हैं कि सूरत हाल इसी तरह अगर बरकरार रही तो आप ऑलरेडी एक्सटर्नली और तौर पे एक बड़े चैलेंज का सामना है। अगर इंटरनली भी आप कमजोर हुए तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। एग्जैक्टली और जाहिर है कि ये विद इन नो टाइम पराचा साहब, जैसे कि मज़हर अब्बास साहब ने भी कहा कि फिर सिचुएशन ख़राब हो सकती है और जितनी एफर्ट हम इंटरनेशनली पुट कर रहे हैं, लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट जो कि मैं ईरान और अमेरिका जंग में पाकिस्तान की मीडिएशन के बारे में पूछ रही थी, वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि इतनी एफर्ट पुट की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, ज़रा कतर को भी इन्वॉल्व किया गया, मिस्र को भी किया गया, 10 रोज़ का आर्जी प्लान एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने कहा चले इधर आ जाए, बट क्या रेजिस्टेंस क्या है? सिर्फ लैक ऑफ ये क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे में ट्रस्ट है, या फिर इसके अलावा भी कोई और चीज है? देखिए, ट्रस्ट होता तो फिर जंग ना होती ना। ट्रस्ट का तो होना या ना होना इज मीनिंगलेस। दोनों पार्टीज ने जंग की है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग मुसल्लत की 28 फरवरी से, और फिर ईरान ने आगे से रेजिलियंस दिखाई। फिर 18 जून को एमओयू साइन हुआ स्विट्जरलैंड में, जिसका आपने जिक्र किया। जी। अब जंग तो वो उस तरह की बंद है, लेकिन ये 11वीं रात है, रोजाना बम्बिंग हो रही है। और इससे हो क्या रहा है? जो मसाइल हैं वो तो इससे पैदा हो रहे हैं, ना कि हल हो। मसलन अभी तेल की बात हम कर रहे थे। जी। अगर तेल की तरसील आसान हो जाए तो इंटरनेशनल प्राइस तो नीचे आ जाएगी। प्राइस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अनसर्टेनिटी पैदा हो गई, तो पता नहीं हुर्मुज़ से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। अभी नया जो उधर मसला बन गया, हौसीज ने वो सऊदी अरब के टैंकर पे अटैक कर दिया, फिर उन्होंने कहा बाबुल मंदिब बंद कर देंगे। फिर पाकिस्तान ने आगे से कहा कि हमारे अगर वेसल पे अटैक हुआ तो फिर ये हमारे खिलाफ ऐलान जंग होगा, और हम तमाम जो हमारे वसाइल हैं इंक्लूडिंग द यूज ऑफ फोर्स, ये वर्ड है हमारे फॉरेन ऑफिस का, हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे लिए तो सिचुएशन एक गेटिंग मोर अलार्म, मेरे लिए ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है, क्योंकि अब इस जंग में खुदा ना खास्ता सऊदी अरब को ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है, और दिस इज व्हाट इसराइल वांटेड। पहले दिन से इसराइल की यही कोशिश थी कि वो जो उन्होंने जंग मुसल्लत की उसका दायरा कार अरबों और ईरान के दरमियान बढ़ाया जाए, लेकिन अरब कंट्रीज ने रेस्ट्रेंट शो किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान ने उनके अंदर अमरीकी बेसिस के नाम पर हमले किए, जो कि वहाँ ऑयल फैसिलिटीज को भी लगते रहे, कुवैत में हो, यूएई में हो, सऊदी अरब में हो, जहाँ जहाँ ऑयल फैसिलिटीज थी वहाँ पर तो ईरान के मिसाइल या ड्रोन गिरे, बट इसके बावजूद अरब ममालिक ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, आज भी फॉरेन ऑफिस ने ये बात की। मैं खुद दफ्तर खारजा के तर्जमान ताहिर हुसैन अंद्राती साहब की ब्रीफिंग में था, मैंने भी सवाल पूछा और उन्होंने फिर जवाब दिया कि हमारी जो कमिटमेंट है सऊदी सिक्योरिटी के साथ हम उस पर कायम है। प्लस ऊपर से अगर पाकिस्तान के वेसल पे अटैक हो गया, जो कि अगर इधर नहीं होता, फर्क किया हुर्मुज़ में ईरान रेस्ट्रेंट करता है लेकिन हौसी बागी उधर कर देते हैं उसमें रेड सी में, तो फिर क्या होगा? तो सिचुएशन
میرے خیال میں میری اسیسمنٹ میں زیادہ خراب ہو رہی ہے. ہاں یہ جو 10 دن کی سیز فائر کا ایجنڈا دیا گیا ہے پاکستان اور قطر کی جانب سے, اب اس میں کیا ایران کہتا ہے, کیونکہ بیسیکلی 18 جون کے ایم او یو کے بعد مسئلہ تو خراب ہوا جب ایران نے 3 جہازوں پہ ہرمز میں اٹیک بالکل, اور اس کے جواب میں قطر بھی شامل تھا. جی جی, امریکہ نے اٹیک کر دیا اور پھر جو ہے وہ امریکہ نے کاؤنٹر بلاکیڈ کر دیا. اب کس کا جہاز گزرے گا, کس کا نہیں گزرے گا, کتنا تیل باہر جائے گا. یعنی کمبائنڈ اگر آپ ہرمز والا 20% آئل سپلائی اور مندب سے 10-12% وہ کر دیں سعودی عرب والی, تو 35% تک تیل کی سپلائی. اب یہ اور ڈینجرس خبر آئی کہ سعودی عرب کے جہاز ادھر نیچے آنے کی بجائے پورٹ آف ایڈن کی طرف آنے کی بجائے وہ سوئز کنال کراس کر کے اوپر اس میں میڈیٹرینین میں جا کے پورا افریقہ کا ہارن آف افریقہ کا چکر لگا کے پھر واپس آئیں گے. تو لک ایٹ دا کاسٹ آف پیٹرولیم پروڈکٹس دین. یہ میرے لیے یا پاکستان کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ بن رہا ہے. ایگزیکٹلی, لیکن اس کے باوجود ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ایران کا, جیسے بالکل ایکوریٹلی پراسر صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے طاہر ملک صاحب, کہ وہ جو ایک ریزسٹنس ہونی چاہیے تھی, ایک سٹاپ اوور ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہمیں دکھ رہا ہے اس وقت. تو اب ظاہر ہے کہ یہ بڑھ جائے گا. بٹ یہ کیا ہوا کہ امریکی کانگریس میں ظاہر ہے کہ ریپبلکن اراکین نے حمایت کے ساتھ پاس کر لیا, جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ they are very close to نومبر, نیتن-یاہو is very close to اکتوبر, اور ظاہر ہے کہ دونوں کے لیے کچھ فیس سیونگ تو ہونی چاہیے. ڈو یو سی اینی اسکیپ اور any temporary ceasefire or permanent ceasefire between these two parties under the mediation umbrella of Pakistan? لاجیکل نہیں ہے نا. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں ہم لوگ, آئی ایم فرام دی وال سٹی آف لاہور, تو جب آپ کی کسی طاقتور سے لڑائی ہوتی تھی تو سیاست یہ ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ لوگ اس لڑائی کا حصہ بن جائیں. مطلب یہ لڑائی میں اکیلا تو نہیں لڑ سکتا ایک امیر آدمی سے یا طاقتور آدمی سے جس کا کوئی بھائی یا رشتہ دار بہت بڑی پوزیشن میں بیٹھا ہے, تو ہم زیادہ سے زیادہ لڑائی لمبی کرتے تھے. تو میرا خیال ہے ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ انتہائی, جو ہیومن کے اندر جانور ہے وہ بڑی سینسیبل اسٹریٹجی ہے. وہ 2 اسٹریٹجیز ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہے. پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر ہم نے اسٹریٹ آف ہرمز چھوڑ دیا نا, تو جو پاور پوائنٹ ہے نا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, کیونکہ گلوبل سٹریس وہاں سے کریٹ ہوگا. اگر وہ اسٹیٹ آف ہرمز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ٹگے ٹوکری ہو جاتے ہیں, وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو دنیا کو تنگ کرنے کے لیے اس میں یورپ افیکٹ کر جائے گا, پاکستان کی تو سب سے زیادہ ہٹ پاسن ہوگا, مڈل ایسٹ افیکٹ کر جائے گا, امریکہ میں مہنگائی ہو جائے گی, پوری دنیا کی نا چین جاپان ہو جائے گی. یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے ایران کی کہ اسی سے بنے بنے سارے نو لے کے ڈبو. نمبر 1 یہ اسٹریٹجی ہے. دوسری ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اپنا جو چھوٹا اسلحے سے امریکہ اور اسرائیل کی مہنگا اسلحہ جو ہے نا اس کی مہنگا کرو اس جنگ کو. تیسری جو چیز ہے جو میرا لئے ہم بہت کم ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کا جو نارتھ ہے نا, جو اس کا سر ہے, وہ لگتا ہے کیسپین سی کے ساتھ. کیسپین سی ایک دریا روس سے نکلتا ہے, تو وہ وہاں پہ آ کے دنیا کا سب سے بڑا فریش ریزروائر ہے. اور آئی ہیپن ٹو بی دیئر. وہ جو جگہ ہے نا, وہ جو کیسپین سی ہے, جھیل ہے, اس کو 5 ملک لگتے ہیں. اس میں ایک ایران ہے اور ایک روس ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے اگر شپ آئے نا تو وہ انٹرنیشنل سمندر ہی نہیں ہے, اس کی آپ چیکنگ ہی نہیں کر سکتے. تو ایران کو, چائنا کو اور رشیا کو ایک بات کا پتہ ہے کہ ہمارے پاس اسلحے کی سپلائی کہیں نہیں جاتی, کیونکہ وہ انٹرنیشنل سمندر ہی نہیں ہے. تو اگر آپ سستا اسلحہ وہاں سے لیتے رہیں اور امریکہ کو مصروف رکھیں, پہلی اسٹریٹجی دے آر سکسیسفل. دوسرا, اگر وہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ کنٹرول رکھتے ہیں, وہاں سے گزرنے نہیں دے کے, مڈل ایسٹ کے ساتھ بند, انڈیا میں قید آ سکتا ہے, کیونکہ انڈیا کی ساری سی این جی جو ہے نا وہ جاتی ہے قطر سے, وہاں سے نہیں جائے گی تو کھاد نہیں بنے گی. پاکستان کے لیے سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہو سکتی ہے کہ ایک طرف نہیں, وہ اس کے علاوہ جو پاکستان کے لیے 2 طرف سے بہت بڑا کوشچن بنا ہوا ہے. ایک طرف ہمارا 18 سے 20 بلین ڈالر کا ہم پیٹرول خریدتے ہیں, اگر اس کا ریٹ بڑھتا ہے تو وہ 25-30 بلین ڈالر پہ چلا جائے گا. دوسرا, ہمارا جو 42 بلین ڈالر جو ہم نے مرد بیچا ہوا ہے دنیا میں جا کے مزدوری کر کے پیسے لاؤ, کیونکہ ہم نے انڈسٹری تو لگانی نہیں, کام تو کچھ کرنا نہیں, تو وہ بھی مڈل ایسٹ سے آتا ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ پریشر رہتا ہے تو ریمیٹنس کم ہوں گی, پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی. تو آگے ہی ریسیشن ہے, تو پاکستان بھی ان ٹاپ کنٹریز میں کھڑا ہے جہاں سے پریشر آئے گا. تو میرے خیال میں ایران کی اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے کہ
کہ وار کو زیادہ سے زیادہ لمبا کرو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ امریکہ کی کاسٹ بڑھتی جائے گی. ان کا ہے مثلاً 10 روپے کا وہ میزائل بناتے ہیں, امریکہ اس کے لیے نا 500 روپے کا میزائل نکالتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب کل گیا نا امریکہ رو کے گیا کہ سینٹ حکومت گئی ہے کانگریس کے پاس. تو ایران کی میرا اسٹریٹجی جو ہے نا وہ بڑی ٹپیکلی وہ میرا خیال ہے تھرڈ ورلڈ مینٹیلٹی کی بڑی اچھی لیکن آپ افریڈ کہ یہ کتنی دیر چلائیں گے, کیونکہ اس طرح تو پھر ظاہر ہے کہ جو ممالک ساتھ چل رہے ہیں, فار ایگزامپل قطر چل رہا ہے, پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے, بار بار ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں کہ یار تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھو. پھر کیا یہ ملک بھی ساتھ چل پائیں گے مجبوراً اگر فار ایگزامپل جیسے مظہر عباس صاحب بھی کہتے ہیں, پراتا صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ عرب وار میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو کہ اسرائیل چاہتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کو بھی تو کوئی سائڈ لینی پڑے گی. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پراتا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اور مظہر عباس صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, طاہر ملک صاحب سے بھی, کہ جو آزاد کشمیر کی سچویشن ہے اس میں گورنمنٹ کہاں پر کھڑی ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. پراچا صاحب, یہ حکومت کو کانفیڈنس ہے یا پھر یوں کہہ لیں کہ لیک آف کانفیڈنس ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے, جیسا جی بی میں رزلٹ نکلا تھا وہی اس طرح کا کم و بیش رزلٹ جو ہے وہ کشمیر میں بھی نکل سکتا ہے, اور جو کشمیر کی سچویشن ہے اس ان کے کوئی فیور میں بھی نہیں ہے خاص. تو جی بی میں تو پھر حکومت نہیں جیتی نا, جی بی میں پھر فیڈرل گورنمنٹ کی جیت نہیں ہوئی. جی بی میں تو حکومت بن گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو اگر وہ والا پیٹرن حکومت کے ذہن میں ہے تو پھر تو یہ پریپوزیشن ہی رانگ ہے نا, کہ جو کچھ ہو جائے حکومت ہم بنائیں گے. حکومت تو نہیں بنی جی بی میں, وہ تو کل کابینہ بھی بن گئی. 8 جو ادھر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور 4 آئی پی پی سے بن گئے. لیکن وہاں بھی ایک الائنس سا ہمیں نظر آ گیا نا کہ ڈپٹی اسپیکر اور گورنر نون کا ہوگا, اسپیکر اور چیف منسٹر جو ہے وہ ہوگا پیپلز پارٹی کا. تو ایک تو وہ پروپوزیشن نہیں بنتی کہ جو کچھ ہم نے جی بی میں جیسا رزلٹ آیا ویسا ہی کشمیر میں آ جائے. میرے لیے کشمیر کا جو مسئلہ ہے یا حالات ہے وہ میرے لیے زیادہ کنسرنڈ ہوں میں ان سے, کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا معاملہ آیا, یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے کشمیر. یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ آف فارن پالیسی میں تو اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا اس ایشو پہ, کیونکہ اس ایشو کا جتنا آپ اس ایشو کو پھیلائیں گے وہ پاکستان کے ڈس ایڈوانٹیج میں جائے گا. اس لیے خدا کرے کہ یہ الیکشن جلدی ہو جائے اور جو بھی حکومت بنے وہاں پر بنے, تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس میں ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میں تیار ہوں مذاکرات کرنے کے لیے, آئین اور سیاسی طریقوں سے مسئلے کا حل نکالا جائے. بات تو ٹھیک ہے ان کی, کہ بات تو آئینی اور سیاسی طور طریقوں سے ہوا کرتی ہے اور وہی بیسٹ کورس آف ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک, میں اسی جواب کو آگے طاہر ملک صاحب کی طرف لے کے جاؤں. طاہر ملک صاحب, ظاہر ہے کہ کشمیر پہ اگر یہ جیک والا جو ابھی ذکر کیا ہے پراچا صاحب نے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا انٹرنل مسئلہ تو نہیں رہے گا. جیسے طاہر اندرابی صاحب نے آ کے بھارت والے ایشو پہ کہہ دیا کہ بھارت کا اپنا انٹرنل ایشو ہے, لیکن کشمیر میں جب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ادھر کا ہو یا ادھر کو, پھر تو انٹرنل نہیں رہتا. نہیں, آپ کی بات درست ہے, مگر بڑی ایک افسوسناک سی سچویشن ہے کہ پوری دنیا اس پہ میرے بھی بڑا فخر آیا ہے. مطلب کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی آج کی دنیا نے تعریف کی ہے کہ یار ایک طرف اسرائیل ہے, ایک طرف امریکہ ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف سعودی عرب ہے. مطلب 360 پہ 4 کنٹری کھڑے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, پاکستان نے چاروں کو ایک ٹیبل پہ لے آیا اور سکسیسفل لایا ہے. مطلب اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے وہ چنچی کرایا ہوا تھا, آ رہے تھے جا رہے تھے, ہمارے شہباز شریف صاحب, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب, پتہ نہیں اتنی وائز کا بات ہم نے کام کیا ہے. میرے لیے انسانی آج کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں پاکستان کی اتنی میجر کنٹریبیوشن ہے, اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ. اور مجھے اتنا ہی ڈپریشن ہوتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو چیز سکھائی ہے, اپنے پہ عمل درآمد بند نہیں کر رہے. مطلب کشمیر میں ایسی کون سی بات ہو گئی کہ ہم وہاں بیٹھ نہیں سکتے, گفتگو نہیں کر سکتے. ہم فوراً 1 منٹ سے پہلے ہماری حکمرانوں نے کی سیکھی ہے, میڈیا پہ پابندی لگا دو, سوشل میڈیا پہ چڑھائی کر دو اور خاموشی کر دو, خاموشی سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ کشمیر میں جو سچویشن ہے وہ الیکشن سے مجھے نہیں لگتا حل ہوگی, کیونکہ الیکشن میں بھی تھوڑا سا میں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے حکمران بڑے سمجھدار ہیں, نواز شریف اور یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے, ان دونوں نے جب لڑائی جھگڑا کرتے تھے, پیپلز پارٹی جب ہماری جوانی تھی اور محترمہ کی جنگ رہتی تھی, تو انہوں نے لندن میں جا کے فیصلہ کیا کہ ہم میثاق جمہوریت کریں گے, اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے.
अच्छा, उसका इफेक्ट क्या आया? उससे एक जेन्युइन अपोजिशन इमरान खान बन गया, और इमरान खान एक इतना पॉपुलर बन गया कि इनके लिए जाब बन गया। अब इनकी स्ट्रेटजी ये है दोनों की कि हुकूमत में भी हम इकट्ठे रहें और अपोजिशन में अपोजिशन भी खेलते रहें। ठीक। ये बड़े ही समझदार लोग हैं, इनको सलाम करना बनता है कि एक सदर बन जाए, एक वजीर आज़म बन जाए। यानी और आप कह रहे हैं वो जो अपना- मिसाके जो मुजर के टाइम पे जो गलती थोड़ी बहुत की थी वो अब करना नहीं चाह रहे, किसी को स्पेस नहीं देंगे, गुड कॉप बैड कॉप ही खेलते रहेंगे और फिर देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर का रिजल्ट भी कैसा निकलता है। मोर और लेस एक्सपेक्टेड तो है। बहुत शुक्रिया तारिक मलिक साहब, मज़हर अब्बास साहब, शौकत पाशा साहब, तीनों का ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, इजाज़त चाहेंगे, अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।